انڈیا میں کانگریس پارٹی کے نائب صدر راہل گاندھی کے سامنے ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یا تو وہ یہ ثابت کریں کہ مہاتما گاندھی کے قتل میں ہندو نظریاتی تنظیم RSS کا ہاتھ تھا یا پھر RSS سے معافی مانگے۔ مہاتما گاندھی کو آزادی کے صرف 5 مہینے بعد 30 جنوری 1948 کو قتل کیا گیا تھا اور ان کے قتل کے جرم میں ناتھو رام گوڈسے کو پھانسی دی گئی تھی۔ گوڈسے کا تعلق RSS اور ہندو مہاسبھا سے تھا اور مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد اس وقت کے وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے RSS پر عارضی پابندی بھی عائد کی تھی۔ راہل گاندھی نے 2 برس قبل پارلیمانی انتخابات کے دوران کہا تھا کہ RSS کے لوگوں نے گاندھی جی کو مارا تھا اور اب وہ سردار پٹیل اور جواہر لال نہرو کی بات کرتے ہیں۔ RSS نے اس بیان کے بعد راہل گاندھی کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ قائم کیا تھا۔ مقدمہ خارج کرانے کے لیے راہل گاندھی نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، لیکن عدالت نے کہا کہ یا تو اپنا الزام ثابت کیجیے یا معافی مانگیے، ورنہ مقدمے کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ آپ پوری تنظیم کو ایک ہی رنگ میں نہیں رنگ سکتے۔ مقدمے کی سماعت کے دوران گوڈسے نے بنیادی طور پر یہ کہا تھا کہ گاندھی قیام پاکستان کے لیے ذمہ دار تھے اور مسلمانوں کی حمایت کرتے تھے۔ گوڈسے نے عدالت میں دعویٰ کیا کہ میں نے اس شخص پر گولیاں چلائیں جس کی وجہ سے لاکھوں ہندوؤں کو بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مقدمے میں سخت گیر ہندو مہاسبھا کے سابق صدر ونائک ساورکر کو بھی ملزم بنایا گیا تھا، لیکن ان پر جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ حالانکہ مورخ AG نورانی کے مطابق سردار پٹیل نے وزیر اعظم نہرو کو لکھا تھا کہ قتل کی سازش جن لوگوں نے تیار کی تھی ان کی براہ راست سربراہی ساورکر نے ہی کی تھی۔ انڈیا میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ گاندھی کے قاتل گوڈسے کا تعلق RSS اور ہندو مہاسبھا سے تھا، لیکن سپریم کورٹ کے اس حکم سے ایک نئی سیاسی بحث شروع ہو سکتی ہے۔ اس بات کا امکان کم ہی ہے کہ راہل گاندھی اپنا بیان واپس لیں گے یا معافی مانگیں گے۔ ان کے وکیل نے جرح کے دوران کہا کہ جو کچھ راہل گاندھی نے کہا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے اور حکومت کے ریکارڈ میں بھی شامل ہے، لیکن اس دلیل سے عدالت مطمئن نہیں ہوئی۔ دوستو، اسی طرح کی مزید اپڈیٹ کے لیے UCS TV کو سبسکرائب کرتے ہوئے پاس میں موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو وقت پر ملتی رہیں۔